بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا پارٹ ہے تصدیقات، اس کا 10واں اور آخری سبق ہے مادہ قیاس کا بیان۔ مادہ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے مادہ اور ایک چیز ہوتی ہے صورت۔ اس کو صورت بھی کہتے ہیں، اس کو شکل بھی کہتے ہیں، اس کو حیت بھی کہتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، نام اس کے دو تین ہیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جب وجود کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا ایک مین چیز ہوتی ہے جس سے وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر لکڑی کی کرسی ہے تو ایک تو اس کی شکل و صورت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے 4 پاؤں ہیں، اس کی سیٹ ہے، اس کی ٹیک ہے، یہ تو ہے اس کی شکل و صورت۔ اور ایک اس کا مادہ، یعنی جس سے وہ کرسی تیار ہوئی ہے، اور وہ ہے لکڑی۔ تو لکڑی کو ہم کہیں گے مادہ، اور جو شکل و صورت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس کی شکل و صورت ہے۔ یا اس کی آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، جو اس کے مین انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس کو مادہ کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ ہم نے جو قیاس کی قسمیں پڑھی ہیں، ہم نے قیاس میں پڑھی، ایک ہم نے پڑھا قیاس استثنائی، دوسرا ہم نے پڑھا قیاس اقترانی، پھر اسی طرح قیاس اقترانی کی ہم نے 4 اشکال پڑھی تھی جس کو اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو اشکال اربع تھی وہ بنتی تھی حد اوس کے اعتبار سے۔ اب یہ جو آپ نے قیاس کی چیزیں پڑھی ہیں پیچھے، یہ قیاس کی صورت پڑھی ہے، قیاس کی شکل پڑھی ہے، قیاس کی حیت پڑھی ہے کہ اس کی شکل و صورت حد اوس شروع میں ہے، پہلے ہے، درمیان میں ہے، اور نتیجہ قیاس جو آپ نکال رہے ہیں اس اعتبار سے جو آپ نے پڑھا تھا وہ سارے کا سارا تھا قیاس کی شکل۔ اسی وجہ سے اس کو اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، قیاس میں جس طریقے سے شکل ہوتی ہے بالکل اسی طرح قیاس میں مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب مادہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، قیاس میں ہم ہوتے ہیں قضیے، اس میں ایک ہوتا ہے قضیہ اول، دوسرا ہوتا ہے قضیہ ثانی، پھر اس کے بعد ہوتا ہے نتیجہ۔ قضیہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو جملہ ہے قیاس کے اندر، آیا وہ جملہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں تصدیق، کیونکہ تصدیق اسی کو کہتے ہیں نا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ وہ تصدیق، وہ جملہ، وہ قضیہ جس سے مل کر قیاس بنا ہے، اس کا فی نفس ہی مضمون کیسا ہے؟ آیا اس کے اندر یقینی بات آپ کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر ایک احتمال بیان کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر ایک شک و شبے والی بات کر رہے ہیں، یا آپ بات ایسی کر رہے ہیں جس میں آپ کو وہم ہوا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے قیاس کا مادہ۔ جیسا کہ بالفرض ہم ایک جملہ لے لیتے ہیں، پکی بات ہے زید آیا ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ دوسرا قضیہ دیکھیں، زید آیا ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ تیسرا قضیہ دیکھیں، زید آیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے 3 قضیے ہیں۔ اب ان 3 قضیوں کی مدد سے یا 2 قضیوں کی مدد سے اگر ہم نتیجہ قیاس نکالنا چاہیں، وہ ہے قیاس کی شکل و صورت۔ لیکن فی نفسی ہی یہ جو قضیے ہیں، اس کے اندر یقینی بات کہی جا رہی ہے پہلے قضیے میں، جو دوسرا قضیہ ہے یا دوسری تصدیق ہے اس کے اندر ایک نارمل بات کہی جا رہی ہے، جو تیسرا قضیہ ہے، جو تیسری تصدیق ہے، اس کے اندر شک والی بات کہی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں شاید آیا ہو، شاید وہ نہ آیا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یقینی بات آپ کر رہے ہیں، یا آپ ایک شک و شبے والی بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک احتمال والی بات کر رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مادہ قیاس۔ تو قیاس کے مادے کے اعتبار سے کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے چلیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی دہرا دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تصدیق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدیہی، دوسرا ہے نظری۔ بدیہی یعنی جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ 4 کا نصف 2 ہوتا ہے۔ اور نظری وہ جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایک ہے، خدا کی ذات ایک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نظری بھی آپ نے پڑھ لیا، بدیہی بھی پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آگے چل کے پڑھیں گے اسی بدیہی جو تصدیق ہے، جو جملہ ہے، جو قضیہ ہے، وہ یا تو تصدیق بدیہی ہوگا یا تصدیق نظری ہوگا۔ اب اس میں جیسا کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں 2 کا نصف 1 ہے۔ اب یہ اگر آپ قضیہ دیکھیں گے، اس قضیے کے اندر آپ کو پتہ چلے گا اس کا جو مادہ ہے وہ بدیہی تصدیق کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو ہم نے آج کے سبق کے اندر آگے چل کے یہی چیز تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آیا اس کے جو مادے ہیں وہ کون سی تصدیقات کے اوپر مشتمل ہیں، آیا تصدیق بدیہی پر مشتمل ہیں یا تصدیق نظری پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے قیاس کی کل 5 قسمیں پڑھیں گی مادہ قیاس کی، ایک ایک کر کے ہم ساری تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اگر بدیہی ہے تو کون سا بدیہی ہے؟ پہلے تو آپ نے شروع میں صرف یہ پڑھا تھا نا کہ بدیہی ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے، بدیہی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بدیہی ہے تو کون سا بدیہی ہے، نظری ہے تو کون سا نظری ہے، وہ سارا آگے چل کے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اب کتاب کی عبارت بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ صرف فرمانے جاننا چاہیے ہر قیاس کی ایک صورت ہے اور ایک مادہ۔ صورت قیاس کی تو وہ حیت ہے جو اس کے مقدمات کے ترتیب دینے سے اور حد اوس کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جو مقدمہ کے آپ نے ترتیب دینا ہے، ایک پہلے قضیہ ہوگا، پھر دوسرا قضیہ ہوگا، یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، کون سا قضیہ پہلے آئے گا، کون سا بعد میں آئے گا، پھر حد اوس کہاں پر ہے، پھر حد اوسط کو اشکال اربع کے اعتبار سے آپ نے کہاں سے گرانا ہے، کیسے گرانا ہے، پھر آخر میں آپ نے جو نتیجہ قیاس کا نکالنا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ شکل و صورت ہے، اور حد اوس کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور مادہ قیاس وہ مضامین اور معانی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں، یعنی وہ مقدمات یقینی ہیں یا ظنی۔ دیکھیں مادہ جو ہے نا قیاس کی وہ چیز ہوگی جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جملوں کی صورت کے اندر۔ آیا آپ یقینی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک احتمالی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک ظنی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مادہ قیاس کہا جاتا ہے، یعنی جو مقدمات یقینی ہیں یا ظنی وغیرہ۔ بس قیاس کی مادہ کے اعتبار سے 5 قسمیں، کیونکہ شکل و صورت کے اعتبار سے اشکال اربع وہ ساری تفصیلات پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے مادہ کے اعتبار سے بتا رہے ہیں 5 قسمیں ہیں، اور ان کو صناعات خمس کہتے ہیں، یہ ان کا نام ہے ان 5 قسموں کا جو مادہ قیاس کی ہیں۔ اب وہ 5 قسمیں کون سی ہیں وہ یہاں پہ آگے حضرت نے ایک ایک کر کے ذکر بھی کی ہیں۔ نمبر 1 ہے قیاس برہانی، نمبر 2 ہے قیاس جدلی، نمبر 3 ہے قیاس خطابی، اور نمبر 4 پہ ہے قیاس شعری، اور نمبر 5 ہے قیاس سفسطی۔